تیسرا نمبر ہے علم۔ علم کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کو آسان زبان میں ایسا کہیں گے، ہم ہر حال کے امر کو پہچاننے والے بن جائیں کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کے حکم کو معلوم کرنا علم ہے، اور اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا ذکر ہے۔ پھر بولو، اللہ کے حکم کو معلوم کرنا علم ہے، اور اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا ذکر ہے۔ اس لیے علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو، حرام حلال جائز ناجائز کی پہچان ہو، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے۔ صرف کھانے پینے میں نہیں، عادتوں میں، اخلاق میں، ہر چیز میں دیکھا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ستا رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک آدمی سو رہا تھا، دوسرے آدمی نے اس کی رسی چھپا دی، وہ اٹھا اور ڈھونڈنے لگ گیا بیچارہ۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اس طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جائز ناجائز حرام حلال کی بات آوے نا، ہمارے کو خالی کھانا دکھتا، ہاں بولے میکڈونلڈ کا حرام ہے، فلاں کا حرام ہے، تو وہ تو سب حرام ہے ہی۔ تیری زندگی میں کتنے حرام ہے وہ بول۔ تیری آنکھوں کا غلط دیکھنا، کانوں کا غلط سننا، یہ بھی تو حرام ہے۔ تو تحقیق کرو اللہ کا امر کیا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، میرے لیے اللہ کا حکم الگ ہے، آپ کے لیے اللہ کا حکم تو کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جنگل کے جانور، درندے پرندے چرندے، چرنے والے، پھاڑ کھانے والے اور دانہ چگنے والے، یہ ساری مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کسی نے پوچھا کہ مخلوق کو کیا فائدہ کہ مخلوق اس کے لیے دعا کرے؟ کہ یہ علم حاصل کرے گا تو اپنے علم کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جب علم کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے اچھے اعمال آسمانوں پر جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے، جس کا فائدہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی ہوگا اور جنگل کے جانوروں کو بھی ہوگا۔ اس کے لیے وہ مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ اب ایماندار سے بتاؤ، نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ اور سجدے میں امام صاحب چھوڑ کے چلے گئے، اب بہت دیر تک کوئی اللہ اکبر ہی نہیں ہوا، ایک نمازی نے سر اٹھا کے دیکھا تو مصلی خالی تھا، امام صاحب کھڑکی میں سے کود کے بھاگ گئے، تو اب آپ کی نماز رہی؟ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ امام چلا گیا۔ علم عمل کا امام ہے، علم نہیں ہوگا تو عمل جہالت بن جائے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے، ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے لیے اس کو خوب دھیان سے سنو، خوب دھیان سے سنو، علم کے فضائل کو خوب پڑھو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر۔ سب سے بڑی فضیلت بتاؤں آپ کو، بے علم ناتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر علم کے فضائل کو سنو، اور پھر امت میں چل پھر کر علم کی دعوت دو تاکہ اللہ کے دین کا علم عام ہو، اور پھر راتوں کو اٹھ کر اللہ سے نفع والا علم مانگو۔
علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فضائل والا اور ایک مسائل والا۔ فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، اور مسائل والا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کرو۔ جس طرح دنیا کی ہر بات معلوم کرتے ہو اس کے ایکسپرٹ سے، نہیں سمجھے؟ ہر مارکیٹ آدمی اس کے ایکسپرٹ سے پوچھتا ہے۔ چمڑی کا کاروبار کرتا ہے تو چمڑی کے ایکسپرٹ سے، ہے نا؟ عطر کا کاروبار کرتا ہے تو عطر کے ایکسپرٹ سے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے تو وہ ایگریکلچر والے سے بات کرتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے۔ ایسے دین کا مشورہ کس سے کریں گے؟ علماء سے، جاہلوں سے نہیں۔ بہت دنیا میں ڈاکٹر انجینئر ہے جو اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، لیکن ڈاکٹر اور انجینئر دین نہیں بتا سکتے۔ دین تو بتائیں گے علماء، جن کے پاس علم ہے، جنہوں نے علم کے خاطر اپنی زندگی کے 10-12 سال لگائے ہیں، وہ تم کو سمجھائیں گے نا۔ اس لیے ان سے علم حاصل کرو، معتبر علماء سے، بلکہ مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھو۔ سب سے مسئلہ نہیں پوچھنے کا، لوگ الگ الگ راستے پہ لے جائیں گے تمہارے کو۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ہر عمل کو پوچھ کر کرنے والے بنو۔ ہر عمل کو آدمی پوچھے اور کرے۔ صحابہ کی یہ بہت بڑی صفت تھی کہ صحابہ ہر کام کو کیا کرتے تھے؟ پوچھ کر کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں زنا کروں۔ ارے ہم کو کیا لگتا ہے کیسا سوال؟ اللہ کے نبی سے سب پوچھا تھا وہ؟ کہ نہیں، ان کے اندر علم ایسا تھا اور ان کے اندر پوچھنے کا جذبہ ایسا تھا کہ نیکی نہیں گناہ کو بھی پوچھ لیا۔ جو آدمی گناہ بھی پوچھ کے کرتا ہو تو نیکی بھی پوچھ کے کرتا ہوگا کہ نہیں؟ کوئی کام بغیر پوچھے مت کرو، یہ نشانی ہے کہ تمہارے اندر علم ہے۔ کاروبار کرنا ہو تو پہلے معلوم کرو، شادی بیاہ کرنا ہے معلوم کرو، گھر میں بچہ پیدا ہوا معلوم کرو، گھر میں کوئی موت میت ہو گئی معلوم کرو، رہبری لو پھر کام کرو۔ اس کو کہتے ہیں علم۔ اور اسی کا دوسرا حصہ ہے ذکر، کہ ذکر کا مقصد ہے ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ کہ اللہ کا دھیان پیدا ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ آج علم نہیں، آج اللہ کا دھیان نہیں ہے اس لیے گناہ ہے۔ آج اللہ کا دھیان نہیں ہے اس لیے کیا ہے؟ جہاں دروازہ بند ہوا گناہ چالو ہو جاتے۔ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، نہیں سمجھے؟ ہم سب تنہائی کے پاپی ہیں، ظاہر میں صوفی ہے اور تنہائی میں پاپی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، روم بند کر کے گناہ کرنا بے حیائی ہے۔ کیوں؟ کہ حیا کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، حیا کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا ہی ختم ہو جائے تو تو جو چاہے وہ کر۔ تو شرم ہی بیچ کے کھا گیا تو اب کیا کرنا؟ تو بن گیا بے شرم۔ تجھے اللہ کی شرم نہیں تو مخلوق کی کیا شرم کرے گا؟ تجھے اللہ کو خیال نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مخلوق کو تو بہت دور چلی گئی۔ اس لیے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ذکر کرنے والے زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والے، ہاں ایک اور حدیث ہے جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے، اس میں اسپیشل خالی ذکر کرنے والے جائیں گے جنت میں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب قبر سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، روزوں سے، صدقوں سے، یہاں تک کہ جہاد سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے۔
کہ ایک آدمی پیسے تقسیم کر رہا اور ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا. اللہ کے نبی سے پوچھا کون افضل ہے؟ کا ذکر کرنے والا. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ذکر کے فضائل کو خوب پڑھنا، امت میں چل پے کر ذکر کی خوب دعوت دینا. فضائل اعمال کے اندر سب سے بڑا باب فضائل ذکر کا ہے. منتخب احادیث کے اندر تقریباً 282 حدیث ذکر کی ہے. ان کو پڑھنا بھی اور ان کو امت میں چل پھر کے بولنا بھی، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے ذکر کی حقیقت مانگنا. اللہ کے نبی نے 4 چیزیں مانگی. اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا، کہ اللہ تو ذکر کرنے والی زبان دے اور شکر کرنے والا دل دے اور مشقت برداشت کرنے والا بدن دے اور نیک کاموں میں مدد کرنے والی بیوی دے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 سب سے بڑی نعمت ہے. جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا اور مشقت اٹھانے والا بدن مل گیا اور نیک کاموں میں مدد کرنے والی بیوی مل گئی، اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. اللہ سے مانگو. اور اس کی عملی مشق کیا کرو گے؟ صبح شام 3 تسبیحات ہر حال میں پورا کرنا. جماعت میں نکل کر تسبیح پورا کرنے کا ٹائم کون سا ہے معلوم؟ فجر کی نماز سے پہلے اپنی تسبیح پوری کرنے کی، صبح کی، فجر کی اذان اور نماز کے بیچ میں، نماز کے بعد نہیں. جماعت میں نکل کے، گھر میں تو فجر کے بعد، لیکن جماعت میں ہو تو فجر سے پہلے فجر کی تسبیح اور عصر کے بعد کی تسبیح رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ بیٹھ کے پوری کرنا، پھر سونا. روزانہ کلام پاک پڑھنے کی عادت ڈالو. 1 پارہ پڑھو گے 12 ختم ہوں گے سال کے، اور آدھا پارہ پڑھو گے تو 6 ختم ہوں گے، اور روز کے اگر 5 رکوع پڑھو گے تو بھی سال کے 3 ختم ہوں گے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. جو حافظ ہے ان کو تو 3 پارے پڑھنے کے، روزانہ پاؤ پارہ کم سے کم حافظ صاحب اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے پڑھے. قبر میں چلے گئے وہ، ان کو پہنچاؤ. بڑی قربانی کے بعد تم کو حافظ بنایا انہوں نے، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو. 10 دعائیں ایسی ہیں جو مسنون ہیں، صبح شام پڑھنے کی ہے. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، کوئی ناگہانی آفت نہیں ہوگی، کوئی جانور اگر تم کو ڈسے گا اس کا اثر نہیں ہوگا. ہاں تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. جادو اور شیاطین سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. گندی علم سے اللہ تمہیں بچائیں گے. ایسی دعائیں کہ ایک دعا ہے کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اللہ کے نبی فرماتے وہ بیماری تم کو موت تک نہیں لگے گی. لو ایسی دعائیں، ان دعاؤں کو یاد کرو. ٹھیک ہے، صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، ہم نے 20 دعا یاد کی ہے. ایسی 30 دعائیں جو صبح سے شام تک تمہارے کام آئے گی، ہے نا. کپڑے پہننے کی دعا، آئینے میں منہ دیکھنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی، داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور روزانہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. دیکھو مانگنا ضروری ہے. جو مانگتا ہے اسے ملتا، جو مانگتا نہیں اللہ میاں اس کو نہیں دیتے. اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں. نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں مانگ اس سے جو دے خوشی سے اور کہے نا. مانگیں گے انشاءاللہ. اجمالی باتیں مانگا کرو. اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا.
ایک صاحب جنت کی نعمتیں کھول کے بیٹھے، اللہ جنت کا پھل دے، پھول دے، وہاں کا مٹن دے، وہاں کی چکن دے، ہے نا۔ اللہ کے نبی کہا تمہیں جنت مانگ لی، جنت میں سب آ گیا۔ ایک صحابی جہنم کی ہر حصے سے پناہ مانگنے لگے، اے اللہ وہاں کی بیڑیوں سے پناہ دے، یا اللہ وہاں کی آگ سے، یا اللہ وہاں کی ٹھنڈک سے، وہاں کے زقوم سے۔ اللہ کے نبی کہا تمہیں جہنم سے پناہ مانگ لی، سب آ گیا اس میں۔ ایسی دعائیں مانگو جو ہمارے لیے عافیت والی ہو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اور دعاؤں میں اصرار کرو، یہ سنت ہے دعاؤں میں اصرار کرنا۔ اللہ کے نبی دعاؤں میں اصرار کرتے تھے، بار بار مانگتے تھے ایک چیز کو۔ دیکھو نا حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے مانگا، وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو مزدلفہ میں جا کے واپس مانگا، تو مزدلفہ کی رات میں وہ دعا قبول ہو گئی۔ کون سی دعا تھی وہ؟ کہ اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ میاں نے عرفات کے میدان میں کہا نہیں، ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی چپ نہیں ہوئے کہ چلو اب اللہ کے نبی نے، اللہ نے بول دیا اب میں کیا کروں، کہا نہیں، مزدلفہ میں جا کے واپس مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجے کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے۔ اس امت کے ظالموں کو بھی اللہ نے معاف کرا دیا۔ بولو، تو دعاؤں میں اصرار کرو، اور اللہ کا ذکر میری تمہاری زندگی میں آ گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق کرو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو۔ ہر عمل سنت کے مطابق۔ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، مسجد سے نکل رہا ہوں، بیت الخلاء میں جا رہا ہوں، بیت الخلاء سے نکل رہا ہوں، ہے نا، گھر میں داخل ہو رہا ہوں، نکل رہا ہوں، دوستوں کے پاس بیٹھ رہا ہوں۔ اب دیکھو میں سنت پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا۔ اگر سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو میرے اندر اللہ کا دھیان ہے، اور اگر سنت پہ عمل نہیں ہے تو میرے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ خالی تسبیح پڑھ رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ الٹے پیر سے مسجد میں آ رہے، بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء میں جا رہے، بغیر دعا پڑھے کھانا چالو کر دے رہے، تو غفلت ہے، پھر دھیان کہاں ہے؟ تو علامت یہ ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق ہو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے کیا ہو، ہم بچیں۔ ہاں، موبائل چلاتے چلاتے کچھ سامنے آ گیا، فوراً اس کو ہٹا دیں۔ یہ نہیں کہ چلو اب اس کے اندر جا کے دیکھیں اور کیا میٹیریل ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے۔ گناہ تو ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے نہیں۔ کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہ تو ہوں گے، لیکن آدمی اس گناہ پر اڑے نہیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جنتی لوگ گناہوں پہ اڑنے والے نہیں تھے۔ گناہ ہو جاتا تھا فوراً معافی مانگ لیتے تھے، گناہ ہو جاوے فوراً معافی مانگ لو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو۔ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہتے دنیا کے سارے انسان اگر فرما بردار ہو جائیں اور دنیا کے سارے انسان اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کریں گے جو گناہ کر کے معافی مانگیں گی، کیونکہ اللہ کو گناہ کر کے معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کو معافی مانگنے کے لیے گناہ کرنے کا، یہ نہیں۔ ہم بشر ہیں، شر کا آنا فطری چیز ہے، گناہ ہو جائیں گے کبھی کبھی، لیکن گناہ ہو جاویں فوراً احساس ہو میرے سے غلطی ہو گئی، آدمی اس کو قبول کر لیں اور اس سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق کرو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو، اپنی نگاہوں کو فوراً بند کر دو۔ کسی علاقے سے گزر رہے، وہاں میوزک بج رہی، کانوں میں انگلی ڈال دو، کانوں میں روئی لگا دو۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤ دیکھو کیا ہے نا۔ پرسوں رات کو بجاتے بجاتے آئے تو ہمارے ساتھی یہاں سے باہر گئے دیکھنے، ماشاءاللہ کون ناچ رہا ہے، کتنی عورتیں ناچ رہی، کتنے مرد ناچ رہے، ہے نا۔ حساب کتاب کر کے آئے تھے نا بھائی کہ نہیں؟ میں تو سو رہا تھا، ہے نا، میں سو رہا تھا بولتا، دیکھو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ